محترم سامعین، جس طریقے سے ہمارے لیے توحید کے بارے میں علم حاصل کرنا، اس کو سمجھنا، سیکھنا اور سچے دل سے اپنانا لازم اور ضروری ہے، اسی طریقے سے ہمارے لیے شرک کے بارے میں علم حاصل کرنا، اس کو جاننا، اس کے بارے میں سمجھنا اور اس کو سچے دل سے ترک کرنا اور چھوڑ دینا لازم اور ضروری ہے۔ اس لیے کہ شرک یہ توحید کی ضد ہے، اور آدمی کو توحید میں مضبوط ہونے کے لیے شرک کی باریکیوں کو سمجھنا اور شرک کی قباحت سے ہر وقت ہر آن بچنا لازم اور ضروری ہے۔ اگر آدمی توحید کا اقرار کر لے اور بے فکر ہو جائے اور یہ سمجھ لے کہ اب اس سے شرک نہیں ہو سکتا، وہ شرک میں واقع نہیں ہوگا، تو یہ شیطان کی طرف سے بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اس لیے کہ شرک بہت تیزی سے اور بہت ہی خفیہ طور سے انسان کے دل میں داخل ہوتا ہے، اور انسان کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے یا کوئی ایسا کام کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ شرک میں ملوث ہو جاتا ہے، شرک کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، اور اس کو احساس تک نہیں ہوتا کہ وہ ظلم عظیم یعنی شرک کر بیٹھا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے نام نہاد مسلمان جب لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد وہ بے فکر ہوئے، غافل ہوئے، تو شرک نے ان کو اس طریقے سے گھیر لیا کہ وہ کفار مکہ اور یہود و نصارہ سے بڑے مشرک ہو گئے، لیکن ان کو احساس تک نہیں ہے، اور وہ شرک کی دلدل میں دھنستے چلے جا رہے ہیں۔ محترم سامعین، شرک کا معنی کیا ہے؟ شرک کا لفظی معنی ہے آمیزش کرنا، ایک چیز میں دو لوگوں کا حصے دار ہونا۔ شریعت کی اصطلاح میں اللہ رب العالمین کی ذات یا صفات میں مخلوقات میں سے کسی کو بھی شریک کرنا، ساجیدار، حصے دار قرار دینا، یہ شرک ہے۔ کوئی بھی مخلوق ہو، چاہے نبی ہو یا ولی، پیر ہو یا فقیر، بابا ہو یا بزرگ، فرشتہ ہو یا جن، زندہ ہو یا مردہ، سمندر ہو یا ندی، چاند ہو یا سورج، ستارہ ہو یا سیارہ، زمین ہو یا آسمان، درخت ہو یا پہاڑ، ہوا ہو یا بارش، کوئی بھی مخلوق ہو، تمام مخلوقات میں سے کسی کو بھی اللہ رب العالمین کی ذات یا صفات میں شریک کرنا، ساجیدار قرار دینا، حصے دار قرار دینا، یہ شرک ہے۔ جس طرح توحید ایمان کا جوہر، اسلام کی روح، اعمال و اخلاق کی جان اور عبادات کا مغز ہے، اسی طریقے سے قرآن و حدیث نے ہمیں یہ بتلایا کہ شرک یہ ایمان کا قاتل، اعمال صالحہ کی بربادی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رکھنے کا سبب ہے۔ اللہ رب العالمین چاہے گا تو اپنی رحمت سے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے تمام گناہوں کو درگزر فرما دے گا، لیکن شرک اور کفر ایک ایسا گناہ ہے جس کے معافی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس کے معافی کی صرف ایک ہی گنجائش ہے کہ آدمی مرنے سے پہلے شرک اور کفر سے توبہ کر لے۔ اگر آدمی ساری زندگی شرک میں ملوث رہا، شرک میں مبتلا رہا اور شرکیہ اور کفریہ اعمال کا ارتکاب کرتا رہا، لیکن موت سے پہلے اس کو توبہ کی توفیق ہو گئی، اس نے شرک سے اور کفر سے توبہ کر لیا، اللہ رب العالمین اس کو معاف فرما دے گا۔ لیکن اگر شرک کا مرتکب، شرک کا ارتکاب کرنے والا موت سے پہلے توبہ نہیں کر سکا اور شرک کی حالت میں ہی دنیا سے رخصت ہو گیا، تو اس کے معافی کی کوئی گنجائش نہیں، اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلنا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین سورہ النساء آیت نمبر 48 اور آیت نمبر 116 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس سے کمتر جو بھی گناہ ہے وہ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین سورہ المائدہ آیت نمبر 72 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ تحقیق کہ ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم یہ اللہ ہے، جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہہ دیا، تحقیق کہ انہوں نے کفر کیا۔ وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے بنی اسرائیل تم اللہ کی عبادت کرو، تم اس اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ میں تمہارا رب نہیں ہوں، میں اللہ نہیں ہوں، بلکہ میرا رب تو اللہ ہے اور تمہارا رب بھی اللہ ہے، تم اسی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، بے شک جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے شرک کو ظلم عظیم قرار دیا اور حضرت لقمان کے قول کو قرآن مجید کے اندر نقل کیا۔ سورہ لقمان آیت نمبر 13 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے بیٹے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کبھی بھی شرک مت کرنا، اس لیے کہ شرک یہ ظلم عظیم ہے۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟
کسی بھی چیز کو اس کی مناسب جگہ پر رکھنے کے بجائے غیر مناسب جگہ پر رکھ دینا یہ ظلم ہے۔ جیسے کسی جج کو ڈاکٹر کی کرسی پہ بٹھا دیا جس کو ڈاکٹری نہیں آتی، اسی طریقے سے کسی ان پڑھ کو وکالت کی کرسی پہ بٹھا دیا جائے جس کو کیس لڑنا نہیں آتا، اسی طرح کسی جاہل کو ممبر پہ بٹھا دیا جائے جس کو دین اسلام کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے، تو لوگ خود بھی گمراہ ہوگا اور لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا۔ اسی طریقے سے عبادت یہ اللہ رب العالمین کا تنہا حق ہے، اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کا حقدار نہیں ہے، تو اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے اس حق کو چھین کر غیروں کو دیتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ظلم کرتا ہے، اور یہ ظلم عظیم اس لیے ہے کہ اس کائنات میں اللہ رب العالمین کا حق سب سے بڑا ہے۔ جب کوئی آدمی سب سے بڑا حق مارتا ہے تو گویا کہ وہ سب سے بڑا ظلم کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے شرک کو ظلم بتاتے ہوئے سورہ الانعام آیت نمبر 82 کے اندر ارشاد فرمایا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو ظلم کو ملوث نہیں کیا تو ان کے لیے امن ہے اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ جب اس آیت کو صحابہ کرام نے سنا تو گھبرا گئے، انہوں نے ظلم کا عام معنی مراد لیا، کسی کو ستانا، کسی کو پریشان کرنا، کسی کو برا بھلا کہہ دینا، کسی انسان کا حق چھین لینا۔ صحابہ کرام نے سمجھا کہ یہاں پر یہ ظلم مراد ہے، تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم میں سے ایسا کون ہے جس نے ظلم نہ کیا ہو؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں پر ظلم سے وہ مراد نہیں جو تم لوگ سمجھ رہے ہو، بلکہ ظلم سے مراد وہ ہے جو لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 پڑھی، ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ محترم سامعین، شرک کی قبیح اور مذموم بیماری، شرک کی چنگاری نیکیوں کے ذخیرے کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ کفار مکہ جب انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی تو انہوں نے اعلان کیا کہ کوئی بھی شخص اس میں حرام کمائی سے تعاون نہ کرے۔ یہ ان کی بہت بڑی نیکی تھی کہ انہوں نے کعبہ کی تعمیر کی تو صرف اور صرف حلال کمائی سے تعمیر کی۔ اسی طریقے سے وہ بیت اللہ کا طواف بھی کیا کرتے تھے، صفا مروہ کی سعی بھی کیا کرتے تھے، وہ حجر اسود کو بوسہ بھی دیا کرتے تھے، وہ آب زمزم کو تبرک کے طور پر پیا بھی کرتے تھے، وہ حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، ان کو ستو پلایا کرتے تھے، وہ مہمان نوازی کرتے تھے، وہ غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے اور رشتہ داریوں کو جوڑتے تھے جو اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے۔ لیکن یہ تمام نیکیاں ان کے کام نہیں آئیں، ان کے تمام نیکیاں برباد ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مشرک تھے، اور شرک اگر دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ہو تو وہ تمام نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ یہ تو عام انسان تھے۔ قرآن مجید نے اعلان کیا کہ اس دنیا کے سب سے عظیم ترین لوگ یعنی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے بالفرض محال اگر شرک واقع ہو جاتا ہے تو ان کی تمام نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ اللہ رب العالمین سورہ الانعام آیت نمبر 88 کے اندر اس سے پہلے 18 انبیاء کرام کا نام لے کر کے ذکر کیا، اور اجمالاً تمام نبیوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر ان سے بھی شرک واقع ہو جائے، اگر انہوں نے شرک کر دیا ہوتا تو ان کے بھی تمام نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر کے اللہ رب العالمین نے امام الانبیاء اپنے خلیل اپنے حبیب سے خطاب کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے سورہ زمر آیت نمبر 65 کے اندر ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تحقیق کی آپ کی طرف اور آپ سے پہلے کے لوگوں کی طرف یہ وحی کی گئی کہ اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ محترم سامعین، کیا ہم تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شرک ہو جائے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرک کا ارتکاب کر سکتے ہیں؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام گناہوں سے پاک تھے، معصوم عن الخطا تھے، اسی طریقے سے تمام انبیاء کرام معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، ان سے شرک کا ارتکاب ہونا تو دور کی بات ہے، ان سے اور کوئی دوسرا گناہ بھی مرتکب نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر بھی اللہ رب العالمین نے شرک کی مذمت کو بیان کرنے کے لیے، شرک کی قباحت کو بیان کرنے کے لیے اور شرک سے ڈرانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے سب سے عظیم ترین ہستیوں کو خطاب کر کے کہہ دیا کہ اگر ان سے بھی شرک ہو جائے تو ان کی بھی معافی نہیں ہے، ان کی بھی نیکیاں برباد ہو جائیں گی، تو انسانوں کی اور عام امت کی کیا بات ہے۔ محترم سامعین، شرک اتنا مذموم اتنی قبیح بیماری ہے کہ اگر انبیاء کرام کے رشتہ دار شرک کرتے ہیں اور شرک کی حالت میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کے لیے مغفرت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور انبیاء کرام کو اور مومنوں کو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے استغفار کرنے سے روک دیا۔ جب ابو طالب کا انتقال ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے استغفار سے روکتے ہوئے سورہ التوبہ آیت نمبر 113 کے اندر ارشاد فرمایا، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى
मिन बाद मा तबय्यन लहुम अन्नहुम अस्हाबुल जहीम, कि किसी नबी के लिए और मोमिनों के लिए मुनासिब नहीं है, उनके लिए जायज़ नहीं है कि वो मुशरिकों के लिए इस्तिग़फ़ार करे, अगरचे उनके करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो, बाद इसके कि उनके लिए वाज़ेह हो जाए कि वो जहन्नमियों में से हैं। यानी अगर कोई करीबी रिश्तेदार, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन, चाहे बेटा हो, चाहे बीवी हो, कोई भी रिश्तेदार हो, कितना भी करीबी रिश्तेदार हो, अगर वो शिर्क की हालत में इस दुनिया से रुखसत हो जाए, शिर्क की हालत में दुनिया से चले जाए, तो उसके लिए आदमी इस्तिग़फ़ार नहीं कर सकता, उसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से मग़फ़िरत की दुआ नहीं की जा सकती है। आप सोच सकते हैं कि अबू तालिब, जिन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बचपन से तरबियत की, बचपन से परवरिश की और हर सुख दुख में साथ दिया, और जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का दावा किया तो अबू तालिब आपके लिए सहारा थे, आपके लिए ढाल थे कुफ़ार मक्का से। कुफ़ार मक्का आपको तकलीफ नहीं पहुंचा सकते थे। जब अबू तालिब का इंतकाल हुआ तब जाकर कुफ़ार मक्का ने आपके कत्ल की साजिश की। ऐसे चचा के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्तिग़फ़ार करने से रोक दिया गया, तो फिर आम इंसान कैसे इस्तिग़फ़ार कर सकते हैं? या आम इंसान अगर शिर्क की हालत में चला जाए दुनिया से तो उसके लिए इस्तिग़फ़ार कैसे किया जा सकता है? मोहतरम सामईन, इसी तरीके से मैदान महशर के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश जो हासिल होगी वो सिर्फ मुअव्विद लोगों को हासिल होगी। शिर्क करने वालों के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश नहीं करेंगे। इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम के अंदर रिवायत किया, हदीस नंबर 491, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिकुल्लि नबिय्यिन दावतुन मुस्तजाबा फतअज्जल कुल्लु नबिय्यिन दावतुहु व इन इख्तबअतु दावति शफ़ाअतन लि उम्मति यौमल क़ियामा फ़हिय नाइलतुन इंशाअल्लाहु मन मात मिन उम्मती ला युश्रिक बिल्लाहि शय्यन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर नबी के लिए एक मकबूल दुआ अता की थी, उसको कबूल हो जाने वाली दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको अता की थी। लेकिन तमाम नबियों ने उस दुआ के बारे में जल्दी की और दुनिया में ही वो दुआ मांग ली, और मैंने उस दुआ को मैदान महशर में क़यामत के दिन के लिए रोक के रखा है, अपनी उम्मत के लिए सिफारिश के तौर पर मैंने उसको रोक कर रखा है। फ़हिय नाइलतुन इंशाअल्लाहु मन मात मिन उम्मती ला युश्रिक बिल्लाहि शय्यन, तो वो इंशाअल्लाह मेरी उम्मत के हर उस शख्स को हासिल होगी जो इस दुनिया से रुखसत हो जाए और अल्लाह ताला के साथ ज़र्रा बराबर उसने शिर्क न किया हो। यानी अगर वो शिर्क करके गया है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश उसे हासिल नहीं होगी। मोहतरम सामईन, शिर्क की क़बाहत और शिर्क की गलाज़त तो हर शख्स को मालूम है, लेकिन शिर्क क्या है ये बहुत कम लोग को मालूम है, ताकि शिर्क करने वाले को भी एहसास नहीं होता कि वो शिर्क कर रहा है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि दो अल्लाह को मानना, दो खालिक, दो राज़िक, दो मालिक को मानना ये शिर्क है, ये शिर्क तो है ही, ये कुफ्र तो है ही। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा मखलूक़ात में से किसी को भी गायबाना तौर से इस अक़ीदे के साथ पुकारना कि वो मेरी पुकार को सुन रहा है और मेरे हालात से बाखबर है, वो मेरी मदद कर सकता है, या अल्लाह रब्बुल आलमीन से सिफारिश करके मेरी मदद कर सकता है, उससे अल्लाह ताला से मांग कर मुझे दे सकता है, इस अक़ीदे के साथ अल्लाह के अलावा किसी को भी पुकारना ये भी शिर्क है। और अक्सर कौमों में यही शिर्क पाया जाता था, क्योंकि अल्लाह के मुकाबले में दूसरा अल्लाह, दूसरा खालिक, दूसरा राज़िक, दूसरा मालिक बहुत ही कम लोग मानते हैं। अक्सर लोग यही मानते थे कि जो अल्लाह ताला के नेक बंदे होते हैं उनको गायबाना तौर से पुकारा जा सकता है, वो अल्लाह ताला से मांग करके हमको दे सकते हैं, वो हमारे हालात से बाखबर होते हैं, वो हमारी मदद कर सकते हैं। और इसी पुकार को शिर्क करार देते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह फातिर आयत नंबर 13 और 14 के अंदर इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही मा यमलिकूना मिन क़ितमीर इन तदऊहुम ला यस्मऊ दुआअकुम वलौ समिऊ मस्तजाबु लकुम व यौमल क़ियामति यकफुरूना बिशिर्किकुम वला युनब्बिउका मिस्लु ख़बीर, कि जिन जिन को तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, जिन जिन की तुम नजरें और नियाज़ें देते हो, जिनके बारे में तुम्हारा यह अक़ीदा है कि वो तुम्हारे कारोबार में बरकतें डाल देते हैं, जिनके बारे में तुम्हारा यह अक़ीदा है कि तुम्हारी खोटी किस्मतें खड़ी कर देते हैं, जिन जिन को तुम दाता, दस्तगीर, गंजबख्श, गरीब नवाज, लचपाल कहते हो, जिन जिन को तुम मुश्किल कुशा, हाजत रवा और गौसे आज़म कहते हो, मा यमलिकूना मिन क़ितमीर, वो तो खजूर की गुठली के ऊपर जो बारीक सा झिल्ली होता है उसके भी मालिक नहीं है। तुम कहते हो कि तुमको औलाद दे देते हैं, तुम्हारी मुसीबतें दूर कर देते हैं, तुम्हारे कारोबार और घर में बरकतें दे देते हैं और तुम्हारी बिगड़ी बना देते हैं। अरे ये सब करना तो दूर की बात है, वो खजूर की गुठली के ऊपर जो बारीक सी झिल्ली है उसके भी मालिक नहीं है। इन तदऊहुम ला यस्मऊ दुआअकुम, तुम कहते हो कि तुम्हारी हाजतें पूरी करते हैं, तुम्हारी मुसीबतें दूर कर देते हैं, तुम्हारी बातों को अल्लाह तक पहुंचा देते हैं, जबकि हकीकत यह है कि अगर तुम उनको पुकारो तो तुम्हारी पुकार को नहीं सुन सकते, तुम दूर से पुकारो तब भी नहीं सुन सकते हैं, करीब से जाकर के पुकारो तब भी नहीं सुन सकते हैं, कब्रिस्तान के बाहर से पुकारो तब भी नहीं सुन सकते हैं, कब्रिस्तान के अंदर से जाकर के पुकारो तब भी नहीं सुन सकते हैं। और जो सुन ना सके वो तुम्हारी मदद कैसे कर सकता है, जो सुन ना सके वो तुम्हारी फरियाद अल्लाह तक कैसे पहुंचा सकता है।
وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور جس طریقے سے اللہ رب العالمین کھول کھول کر کے باتیں تم کو بیان کر کے بتا رہا ہے، اس طریقے سے تم کو کوئی خبر نہیں دے گا. اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو بھی غائبانہ طور سے یہ سمجھ کر کے پکارنا کہ وہ ہماری پکار کو سن رہا ہے اور ہماری حالات سے باخبر ہے، ہماری مدد کرنے پر قادر ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے لے کے ہم کو دے سکتا ہے، یہ شرک ہے. محترم سامعین، مردوں کے سننے کا عقیدہ رکھنا یہ شرک کا چور دروازہ ہے. اس لیے کہ جو اللہ کے علاوہ غیروں کو پکارتے ہیں، اگر ان کا یہ عقیدہ ہو جائے کہ جن کو ہم پکار رہے ہیں وہ سن نہیں سکتے ہیں، وہ ہماری مدد نہیں کر سکتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے سفارشی نہیں ہے، تو ان کو پکاریں گے ہی کیوں؟ ان کے لیے نظر و نیاز کیوں دیں گے؟ ان کے سامنے سجدہ کیوں کریں گے؟ ان کے سامنے رکوع کیوں کریں گے؟ ان کا سب سے پہلا عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ میں اللہ کے علاوہ جن کو پکار رہا ہوں وہ میری پکار کو سن رہا ہے، وہ میری فریاد کو سن رہا ہے، میرے حالات سے باخبر ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے لے کر کے ہم کو دے سکتا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے، وہ ہماری مدد کر سکتا ہے. اور اللہ رب العالمین نے اسی عقیدے کو رد کر دیا اور فرما دیا ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، کہ اگر تم ان کو پکارو تو تمہاری دعا کو نہیں سنیں گے. آدمی کہہ سکتا ہے کہ کب تک نہیں سنیں گے؟ آج نہیں سنیں گے تو کل سنیں گے، ہم کل پکار لیں گے. اگر کل نہیں سنیں گے تو جمعرات کو تو سنیں گے، ہم جمعرات کو جا کر پکار لیں گے. اگر جمعرات کو نہیں سنیں گے تو شب برات کو تو سنیں گے، ہم شب برات کو جا کر پکار لیں گے. اگر شب برات کو نہیں سنیں گے تو ہم ان کی قبر پر دھرنا دھر کے بیٹھ جائیں گے. جب تک نہیں سنیں گے تب تک ہم پکارتے رہیں گے، کبھی تو سنیں گے. تو اللہ رب العالمین نے رد کر دیا اور کہہ دیا کہ قیامت تک نہیں سن سکتے. اللہ رب العالمین سورہ الاحقاف آیت نمبر 5 کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، کہ اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے علاوہ ان لوگوں کو پکارتا ہے جو اس کی پکار کا جواب قیامت تک نہیں دے سکتے ہیں. وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور وہ لوگ تو ان کی پکار سے، ان کی دعا سے غافل ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کو پکارا جا رہا ہے، نہ ان کی پکار سن سکتے ہیں اور نہ ہی ان کے پکار کا جواب دے سکتے ہیں. اللہ رب العالمین مردوں کے سننے کے عقیدے کو طرح طرح الگ الگ انداز میں اللہ رب العالمین نے رد کیا. کبھی اپنے نبی کو خطاب کرتے ہوئے سورہ النمل آیت نمبر 80 کے اندر ارشاد فرمایا انک لا تسمع الموتى، اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. یہ اللہ رب العالمین نے چیلنج کر دیا، اللہ رب العالمین نے دعویٰ کر دیا کہ آپ مردے کو سنا نہیں سکتے. اور اللہ رب العالمین نے دلیل کیا دیا وَلَا تُسْمِعُوا الصُّمَّ الدُّعَاءَ، کہ آپ بہرے کو پکار نہیں سنا سکتے. اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، جب وہ پیٹھ پھیر کر پیچھے بھاگا جا رہا ہو. یعنی اگر بہرا آپ کی طرف دیکھ رہا ہو تو آپ کے ہونٹوں کے حرکت سے سمجھ جائے گا کہ مجھے بلا رہے ہیں، لیکن اگر بہرا پیٹھ پھیر کر بھاگا جا رہا ہے تو آدمی اس کو چلا چلا کے پکارتا رہ جائے، وہ کبھی سن نہیں سکتا اور نہ ہی پلٹ کر کے جواب دے سکتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے یہ دلیل دیا کہ ایک بہرا آنکھ سلامت ہے، جس کے ہاتھ سلامت ہیں، جس کے پیر سلامت ہیں، جس کا دل سلامت ہے، جس کا دماغ سلامت ہے، اس کی سارے اعضاء سلامت ہیں. صرف اللہ رب العالمین نے کان چھین لیا ہے، جس کے کان چھین لیا وہ نہیں سن سکتا، تو جس کی جان اللہ رب العالمین چھین لے، جس کے پورے جسم کو چھین لے، وہ کیسے سن سکتا ہے؟ اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے دلیل کے طور پر پیش کیا کہ ایک کان اس کے پاس نہیں ہے وہ نہیں سن سکتا، تو جس کی جان ہی نہیں ہے، جس کے پاس کچھ نہیں بچا ہے، وہ تمہاری پکار کو کیسے سن سکتا ہے؟ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ فاطر آیت نمبر 22 کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَن فِي الْقُبُورِ، کہ زندہ اور مردہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہے سنا دیتا ہے، لیکن آپ قبر والوں کو سنا نہیں سکتے. یعنی اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے کہ وہ جس کو چاہے سنا دیتا ہے. اسی لیے ہم جنگ بدر میں دیکھتے ہیں کہ جب کفار مکہ کو قتل کیا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے کافرو بتاؤ کیا اللہ تعالیٰ کا وعدہ تم نے پا لیا؟ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول کیا وہ ہماری بات کو سن رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا کہ آج کے دن وہ تم سے زیادہ میری بات کو سن رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے وہ جب چاہے سنا دیتا ہے. اسی طریقے سے جب مردے کو آدمی دفنا کر کے آتا ہے تو مردہ قدموں کی آواز کو سنتا ہے جب لوگ لوٹ کر کے آتے ہیں، لیکن یہ وقتی بات ہوتی ہے کہ جب جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے سنا دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے قانون نہیں رکھا کہ مردوں سے مانگا جائے، مردوں کو پکارا جائے، ان سے فریاد کیا جائے، کیونکہ وہ سن نہیں سکتے. محترم سامعین، کفار مکہ کا شرک کیا تھا؟ کیا کفار مکہ اللہ رب العالمین کو نہیں مانتے تھے؟ کیا اللہ رب العالمین کی ذات کو نہیں مانتے تھے؟ کیا اللہ رب العالمین کی صفات کو نہیں مانتے تھے؟ اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات منوانے کے لیے آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو مان لو، کوئی اللہ ہے اس کو مان لو. حالانکہ کفار مکہ اللہ کو مانتے تھے، وہ جانتے تھے کہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ حاکم ہے، وہ مدبر ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی اولاد دیتا ہے، وہ سب کچھ مانتے تھے. قرآن مجید سے پوچھیے سورہ یونس آیت نمبر 31 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اے نبی آپ ان سے کہیے کہ آسمان اور زمین سے تم کو رزق کون دیتا ہے؟
اما یملک السماء والابصار، اور سننے کی طاقت اور دیکھنے کی طاقت کا مالک کون ہے؟ وما یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، کون زندے کو مردے سے اور مردے کو زندے سے نکالتا ہے؟ وما یدبر الامر، اور کائنات کی تدبیر کون کرتا ہے؟ کائنات کے اوپر حکومت کون کرتا ہے؟ فسیقولون اللہ، تو وہ ضرور کہیں گے کہ یہ اللہ کا کام ہے، یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ قل افلا تتقون، تو آپ کہہ دیجئے کہ پھر تم ڈرتے کیوں نہیں ہو، تم اللہ تعالیٰ کا تقوی کیوں نہیں اختیار کرتے ہو؟ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ المومنون آیت نمبر 88 اور 89 کے اندر ارشاد فرمایا، قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون، اے نبی آپ ان سے کہیے کہ کس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، ہر چیز کی طاقت، ہر چیز کی حکومت کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہو یجیر ولا یجار علیہ، اور وہ پناہ دیتا ہے، اس کے مخالف کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا ہے۔ اگر تم لوگ جانتے ہو سیقولون للہ، تو وہ ضرور کہیں گے کہ یہ اللہ کا کام ہے۔ قل فأنا تسحرون، تو آپ کہہ دیجئے پھر تم کہاں بھٹکائے جا رہے ہو، تم پر جادو کر دیا جاتا ہے کہ تم یہاں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کس طرف بھٹکائے جا رہے ہو۔ اسی طریقے سے کفار مکہ یہ ساری چیزیں تو مانتے ہی تھے، کفار مکہ اللہ رب العالمین سے فریادیں بھی کیا کرتے تھے، جب ان کی کشتی سمندر میں پھنس جاتی تھی، مصیبت میں ہوتے تھے تو وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ العنکبوت آیت نمبر 65 کے اندر ارشاد فرمایا، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، کہ جب ان کی کشتی سمندر میں ہوتی تو وہ خالص اللہ رب العالمین کو پکارتے، اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے اور مدد مانگتے، اور جب اللہ تعالیٰ ان کو خشکی کی طرف نکال کے لے آتا تو پھر وہ شرک کرنے لگ جاتے تھے۔ اسی طریقے سے کفار مکہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے گلوں میں سے حصہ بھی نکالتے تھے، اپنی کھیتیوں میں سے، اپنے مویشیوں میں سے، جانوروں میں سے اللہ تعالیٰ کے لیے حصہ مقرر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سورہ الانعام آیت نمبر 137 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو کھیتی اور جو ان کو جانور دیے تھے اس میں سے اللہ تعالیٰ کے لیے حصہ مقرر کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ، وہ اپنے گمان سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے، وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور یہ ہمارے شریکوں کا حصہ ہے۔ گویا کہ کفار مکہ اللہ رب العالمین کو ہر اعتبار سے مانتے تھے، خالق و مالک رازق بھی مانتے تھے، اس سے فریادیں بھی کیا کرتے تھے، اور اس کے لیے اپنے مال و دولت میں سے حصہ بھی مقرر کرتے تھے۔ تو محترم سامعین غور کیجئے کہ کفار مکہ کا شرک پھر کیا تھا، کیوں مشرک کیوں کہلائے، اور اللہ رب العالمین نے ان کو مشرک کیوں کہا؟ تو آئیے قرآن مجید سے پوچھتے ہیں کہ وہ مشرک کیوں کہلائے۔ سورہ یونس آیت نمبر 18 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، تو وہ لوگ اللہ کے علاوہ ایسے لوگوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے سفارشی ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس۔ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کیا تم اللہ تعالیٰ کو ایسے باتوں کی خبر دیتے ہو جس کو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان میں نہیں جانتا؟ جب اللہ تعالیٰ نے یہ سب سسٹم بنایا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم رکھا ہی نہیں ہے، تو تم اللہ تعالیٰ کو ایسی باتیں بتاتے ہو جو اللہ کو ہی نہیں معلوم ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین سورہ الزمر آیت نمبر 3 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ، سن لو اللہ تعالیٰ کے لیے دین خالص ہے، ساری تابعداری فرما برداری خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہے، عبادت صرف اور صرف اسی کی ہونی چاہیے، سجدہ، رکوع اور نذر و نیاز، قربانی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ساری عبادتیں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے۔ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، اور جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو ولی بناتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اور صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہم کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں۔ تو ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوا کہ کفار مکہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ کو جانتے تھے، اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے اور سب کچھ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے، لیکن وہ نیک لوگوں کو سفارشی کے طور پر پکارتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہماری فریادیں اللہ رب العالمین نہیں سن سکتا، ہماری دعائیں اللہ رب العالمین نہیں سنے گا، لیکن یہ نیک ہیں، یہ عبادت گزار بندے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو ضرور قبول کرے گا، ان کی سفارش کو رد نہیں کرے گا۔ ہماری دعا اور فریاد ان سے ہے اور ان کی دعا اور فریاد اللہ رب العالمین سے ہے۔ اور آج مشرک مسلمان بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ولیوں کو، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو اسی لیے پکارتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے سفارش کرتے ہیں، ہم ان کو اللہ نہیں سمجھتے ہیں، ہم ان کو خدا نہیں سمجھتے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، یہ ہماری دعاؤں کو اللہ تک پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ اختیارات دیا ہے جس کی وجہ سے یہ ہماری مدد کر سکتے ہیں، ہماری فریادوں کو سننے پر قادر ہیں۔ ہم گنہگار ہیں، اللہ رب العالمین ہماری دعا کو نہیں سن سکتا، جبکہ اللہ رب العالمین نے سورہ غافر آیت نمبر 60 کے اندر ارشاد فرمایا اور سارے بندوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ تمہارا رب کہتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ
کو پکارو، مجھ سے دعا کرو، مجھ سے فریاد کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کا جواب دوں گا، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، جو میری عبادت سے اعراض کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب وہ جہنم میں رسوا ہو کر کے داخل ہو جائیں گے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے صاف طور سے بتا دیا کہ جو بندے اللہ سے دعا نہیں کرتے، اللہ سے فریاد نہیں کرتے، اللہ سے نہیں مانگتے ہیں، تو گویا کہ وہ تکبر کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر کے گھمنڈ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جہنم میں داخل کر دے گا رسوا کر کے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین سورہ البقرہ آیت نمبر 186 کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ اے نبی جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں بے شک قریب ہوں، میں عرش پر ہوتے ہوئے اپنے بندے کے شہرک سے زیادہ قریب ہوں، میں اس کی ہر دعا کو سنتا ہوں۔ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ، میں دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں، اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، إِذَا دَعَانِ، جب وہ مجھ کو پکارتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو چاہیے کہ میرا حکم مانے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر بھروسہ رکھیں، مجھ پر ایمان رکھیں، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ کامیاب ہو جائیں۔ محترم سامعین، ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں تمیز نہیں کرتا، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون نیک بندہ ہے کون گنہگار بندہ ہے، میں صرف نیک لوگوں کی، ولیوں کی اور نبیوں کی سنوں گا، جو گنہگار بندے ہیں ان کی نہیں سنوں گا۔ اللہ رب العالمین نے صاف طور سے بتا دیا کہ وہ ہر بندے کی فریاد کو سنتا ہے، ہر بندے کی پکار کو سنتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے کہ تم مجھ سے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا، اور جو نہیں پکارے گا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نہ پکارنے کی وجہ سے اس کو جہنم میں داخل کر دے گا۔ محترم سامعین، پتہ چلا کہ کفار مکہ کا وہی شرک تھا جو آج کے مسلمان شرک کرتے ہیں، جو آج کے مسلمان مشرک جو شرک کرتے ہیں، سیم وہی شرک کفار مکہ کا بھی تھا، لیکن فرق اس میں یہ تھا کہ کفار مکہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کرتے تھے، اور آج کا مسلمان لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، کیونکہ کفار مکہ عربی زبان جانتے تھے، ان کو پتہ تھا کہ اگر ہم لا الہ الا اللہ بول دیں گے تو سارے شریکوں کا انکار کرنا پڑے گا، ہم کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں کر سکتے، اور آج کا مسلمان ان سے زیادہ گیا گزرا ہے، کیونکہ اس کو لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی نہیں پتا۔ کفار مکہ جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ بولنے کا مطلب ہے کہ اللہ کے علاوہ ہم کسی سے دعا نہیں کر سکتے، لیکن آج کا مسلمان لا الہ الا اللہ بھی بولتا ہے اور اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتا ہے۔ آج کا مسلمان لا الہ الا اللہ بھی بولتا ہے اور اللہ کے علاوہ غیروں کے لیے نذر نیاز بھی دیتا ہے، ان کے لیے قربانیاں بھی کرتا ہے۔ آج کا مسلمان لا الہ الا اللہ بھی بولتا ہے اور اللہ کے علاوہ غیروں کے سامنے جا کر جھک جاتا ہے، ان کے سامنے جا کر رکوع کرتا ہے، ان کے قبروں کا طواف کرتا ہے۔ آج کا مسلمان لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے اور غیروں سے مدد مانگتا ہے، غیروں سے فریادیں کرتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ ہماری پکار کو سن رہے ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ ہماری فریاد کو سن رہے ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ ہمارے حالات سے باخبر ہیں، وہ ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ آج کا مسلمان لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے اور غیروں کو مشکل کشا، حاجت روا اور غوث اعظم اور غریب نواز کہتا ہے۔ آج کا مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود وہ غیروں سے دعائیں کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی نہیں پتا۔ اس لیے لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب ہم لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ معبود کسے کہتے ہیں؟ جس کی عبادت کی جائے، اور عبادت ہر وہ کام ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، جو خاص اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، جو خاص اللہ کے لیے مخصوص ہے، وہ عبادت ہے جس کو عالم الغیب سمجھ کر کے کیا جاتا ہے، مختار کل سمجھ کر کے کیا جاتا ہے۔ وہ تعظیم جس کو مختار کل اور عالم الغیب سمجھ کر کیا جائے اور نفع اور نقصان کا مالک سمجھ کر کیا جائے، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے۔ اگر کوئی غیروں کو نفع نقصان کا مالک سمجھ کے کرتا ہے، کوئی غیروں کو عالم الغیب سمجھ کر کے پکارتا ہے، کوئی غیروں کو یہ سمجھتا ہے کہ وہ میری فریاد سے واقف ہے، وہ میری دعاؤں کو سن سکتا ہے، مجھے فائدہ پہنچا سکتا ہے، یہی چیز اس کو شرک میں مبتلا کر دیتی ہے۔ تو جو چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت ہوں گی وہ غیروں کے لیے کرنا شرک ہو جائے گا۔ سجدہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اگر سجدہ کوئی غیر کی کرے گا تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہا ہے۔ مال اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اگر کوئی غیروں کو خوش کرنے کے لیے مال خرچ کرتا ہے، غیروں کے نام کی نذر نیاز پیش کرتا ہے، تو غیروں کو خوش کرنے کے لیے قربانیاں کرتا ہے، تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ محترم سامعین، آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک کو سمجھنے کی توفیق دے اور شرک سے ہر حال میں ہر وقت بچنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین کی توحید کو اپنانے کی توفیق دے اور ہمارا خاتمہ اللہ تعالیٰ توحید پہ کرے، شرک سے بچائے۔ آمین۔